سورہ نبا ترتیب کے لحاظ سے 78 نمبر، نزول کے اعتبار سے 80 نمبر ہے۔ نبا کا مطلب ہے قیامت یعنی آخرت کی خبر، اور اس صورت میں کیونکہ قیامت کی خبر کے اوپر بحث کی گئی ہے، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ نبا رکھا گیا۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ مکہ معظمہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس کی بنیاد 3 چیزوں پہ رکھی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہیں مانا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم جو ہے وہ برپا کیا جائے گا، جس میں تمام کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس میں وہ آج دنیا میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ پھر ان کے عقائد اور اعمال کا بھی حساب لیا جائے گا، اور ان کا محاسبے میں جو لوگ جو ہیں مومن اور صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر اور فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ فیصلے کا دن جو ہے وہ یقیناً اپنے وقت مقرر پر آ کر رہے گا۔ سور میں بس ایک پھونک مارنے کی دیر ہوگی کہ وہ سب کچھ جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبر دی جا رہی تھی وہ سب کا سب جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس صورت میں بات ہوگی کہ جو لوگ حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اس کا ایک ایک کرتوت گن گن کر ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے، اور ان کی خبر لینے کے لیے جہنم کی گھاٹ جو ہے، جہنم بھی جو ہے وہ گھاٹ لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ اور جہاں پھر یہ کہ ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کی بہترین جزا بتائی گئی جنہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھا کہ دنیا میں اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے پہلے ہی فکر کر لی تھی، اور انہیں اطمینان دلایا گیا تھا کہ انہیں ان کی خدمت کا جو ہے صحیح جو ہے اجر ملے گا، بلکہ ازائد بڑھا چڑھا کے انعام جو ہے وہ ملا جائے گا۔ پھر آخرت کا ایک جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں، اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس کا آنا برحق ہے، اور اسے دور نہ سمجھو بلکہ وہ قریب ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس صورت میں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی بڑی خبر، کون سی بڑی خبر؟ قیامت، آخرت کی خبر، جس کو اہل مکہ جو تھے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے تھے، اور پھر ہر محفل میں جا کے تو چیم گوئیاں کرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی کبھی پہلے تم نے سنا ہے کہ کس طریقے کے مرے ہوئے بھی کوئی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اس بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے تھے، تو اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ اب یہاں پہ یعنی یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہم نے بنایا، یہ سب کا سب جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ گرم چراغ یعنی سورج بنایا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ جو ہیں وہ اگائیں۔ فرمایا بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ فوج در فوج یعنی زمین کی جتنی بھی تہیں ہوں گی وہاں سے سب کے سب لوگ جو ہیں مردہ جو ہیں
وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے، سب کے سب اس وقت زندہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں۔ سراب یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کے وہ پھیل جائیں گے، اکھڑ جائیں گے اپنی جگہ سے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا وہ قیامت کا دن۔ فرمایا در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ یعنی جہنم جو ہے ان مجرموں کی طاق میں بیٹھی ہوگی کہ کب یہ سامنے آئے اور کب ان کو وہ جو ہے ہڑپ کر جائے۔ اور وہ ایک گھات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک گھات ہے وہ اس طرح کی کہ وہاں پہ پھر یہ لوگ جو ہیں اچانک پھنس جائیں گے آگے۔ فرمایا سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کی قابل کسی چیز کا مزہ نہ ہو چکھیں گے۔ کچھ ملے گا یعنی کچھ نہیں انہیں ملے گا وہاں پینے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، کسی طریقے کی کوئی ٹھنڈ، کیونکہ گرمائش ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی، کوئی ٹھنڈک وہاں پہ نہیں ہوگی۔ کسی کے کہیں سے انسان کہے کہ تھوڑی سی ٹھنڈک جو ہے مل جائے، ہوا مل جائے، ٹھنڈی ہوا مل جائے اور اس کو سکون مل جائے، تو فرمایا کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، یعنی صرف یہ ملے گا۔ زخموں کا دھون کیا چیز ہے؟ وہ والے زخم جن میں پیپ بھی ہوتی ہے، لہو بھی ہوتا ہے اور مختلف دھاتوں سے مل کے تو ایک رطوبت جو ہے وہ بنتی ہے، اس طرح کا زخم جس میں بھی کہ وہ جو ہے اس طرح کا پانی جو ہے وہ ملا ہوا، وہ پیپ والا پانی جو ہے وہ ملے گا۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، یعنی انہوں نے جھٹلایا اور وہ یقین کرتے تھے، چیم گوئیاں، جیسے ہم نے پہلی آیت میں دیکھا چیم گوئیاں کرتے تھے کہ کب آئے گی، کیا آئے گی۔ کبھی سنا ہے کہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرتیں بتائی کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب سارا اللہ نے پیدا کر دیا، پھر اللہ نے آخرت کا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کچھ ہوگا وہاں جہنم میں، تم لوگ جس چیز کا یقین نہیں کر رہے ہو۔ فرمایا وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ یعنی ان کی ایک ایک کرتوت جو ہے، ایک ایک عمل جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھا جا چکا تھا، وہ ریکارڈ میں تھا، اور ریکارڈ جو ہے وہ ہم مکمل طور پہ تیار کر رہے تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی جو بھی انہوں نے برائی یا بھلائی جو بھی کیا ہوگا اس ریکارڈ میں لکھا گیا۔ پھر فرمایا اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے، یعنی صرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ گرمی کی تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے جب، تو پھر کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے کہ ایک گرمی، ایک دھوپ، اس کی گرمی، اس کی تپش، سورج کی جو وہ شعائیں انسان کے اوپر پڑتی ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں سے اگر کوئی ہوا بھی دیتا تو وہ ہوا بھی گرم آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ وہ لوگ کہیں گے کہ کہیں سے کوئی ٹھنڈی اس طرح کی کوئی ہوا مل جائے کہ جو سکون دے دے، تو کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر چیز میں اضافہ ہی ہوگا تکلیف میں۔ فرمایا یقین متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور۔ دیکھیں اب یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے، مسلسل ہم نے پورے قرآن پاک دیکھتے آئے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اس نے ڈرایا ہے، اور ڈرانے کے ساتھ ساتھ اس نے پھر جو خوشخبریاں اور وہ بھی سنائی ہیں کہ اگر اچھے کام کرو گے تو پھر یہ کچھ ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس رستے کے اوپر چلنا ہے جس کا مقام جو ہے یہ والا ہوگا۔ فرمایا یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام۔ یعنی پہلے ہم نے ذکر کیا لڑکوں کا کہ لڑکے وہاں پہ ہوں گے، اب یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ لڑکیوں کا کہ وہ اس طرح کی وہاں پہ یہ والی کنڈیشن ہوگی کہ اس طرح کی وہاں پہ لڑکیاں کم سن ہم سن ہوں گی جن کی زوجیت میں دی جائیں گی وہ
اور فرمایا وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، یعنی لغو بات، کوئی اس طرح کی گندی بات، کوئی اس طرح کی جھوٹی بات، بےہودہ بات جو ہے، فضول گپ شپ نہیں ہوگی، جھوٹ کسی قسم کا نہیں ہوگا، گالی گلوچ، بہتان، تہمت، الزام، اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ بڑی پاک صاف اور بڑی خوبصورت زندگی جو ہے وہاں پہ ہوگی۔ فرمایا جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، یعنی صرف اور صرف رحمان جس کو اجازت دے گا وہی اس دن بولیں گے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہوں گے کہ ان کا جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور ان کے ساتھ پھر دوسرے ملائکہ جو ہیں وہ بھی ہوں گے، اور بولنے کی شفاعت صرف اور صرف 2 شرطوں پہ اللہ تعالیٰ ممکن کریں گے۔ ایک یہ کہ جس شخص کو جس گناہ گار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی جو ہے وہ بول سکے گا وہاں پہ، اور کوئی وہاں پہ نہیں بول سکے گا۔ فرمایا جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دین برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھیں گے کہ کاش میں خاک ہوتا، یعنی کاش میرے سے حساب نہ لیا جاتا، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا میں مر کر مٹی میں مل چکا ہوتا اور دوبارہ زندہ جو ہے وہ نہ ہو کے نہ اٹھایا جاتا، تاکہ میرے سے حساب جو ہے وہ نہ لیا جاتا۔ یہ کافر اس طرح پکاریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب سے تمہیں ڈرا دیا ہے جو قریب ہی آنے لگا ہے، اور جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا نہیں بھیجا۔ یہ سورہ نبا